میرے آقا حضور شرع کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہ پاک جنت میں میرے گھر کے سامنے اس شخص کا نور کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو گھر بتایا ہے، اور ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے کیا کہا کہ جس نے 10 مرتبہ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک کرنا پڑھی، وہ میرے گھر کے سامنے اس کا نور کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کیا تمنا ہے؟ اپنی جنت سے بڑی کوئی تمنا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہم اس میں بیداری لائیں کہ نماز کی پابندی کریں، وقت پہ نماز ادا کریں، اور غیبت، برائی اور شرک سے بچیں۔ یہ جو گناہ ہے کبیرہ صغیرہ گناہ، ایک تو غیبت برائی سے بچے۔ آج ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو عورتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم عورتوں سے آگے بڑھ گئے ایک قدم، اس لیے برائی کرنے میں، جب کوئی پیٹ پھرینی کے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بچائے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک پرتیوگتا مقابلہ رکھا۔ اس میں یہ کہا تھا کہ جو سب میں بڑا جھوٹ بولے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اب بہت دور دور سے لوگ آئے جھوٹ بولنے کے لیے، کس نے کیا بولا، کس نے کیا بولا، کس نے کیا بولا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک جھاڑ کے نیچے 4 عورتیں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ایک جھاڑ کے نیچے 4 عورتیں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو انعام دے دیجیے بڑا۔ سب کہنے لگے یہ ایسا اس نے کیا بول دیا جو آپ کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو یہ بولا کہ آسمان سے نیچے گر گیا، کچھ نہیں ہوا، اس میں سے ہوئی پلین سے گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، شیر کھا گیا، واپس زندہ ہو گیا۔ اس ہم نے تو بڑی بڑی جھوٹ بولی، اس نے ایسا کیسے کیا بول دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس سے بڑا جھوٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ ایک جھاڑ کے نیچے 4 عورتیں خاموش بیٹھی تھی۔ جہاں 1 2 3 4 ایک سے زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، ایک دوسرے کی بات چیت کیسے نہ کیسے چالو بند ہو جاتی ہے۔ وہی آج اپن کر رہے ہیں۔ اللہ ایک تو برائی سے بچائے، ہمیں غیبت برائی سے بچائے، ایک شرک سے بچائے۔ شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، دھرتی زمین آسمان کے گناہ معاف کر دوں گا، میرے شریک کس کو کر لیا تو شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ ہمیں اس سے بچائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شرک میں کیا کہ کس کس باتیں پہ تو ہم شرک سے بچیں، کیونکہ ہمیں معلومات ہی نہیں کہ شرک کیا ہے۔ جب تک ہمیں معلومات ہے اور ہم قرآن پاک کی روشنی میں، ہمارے کو کسی عالم اللہ کے پاس نہیں جانا ہے۔ آج اللہ نے یہ موبائل کا جو ذریعہ بنا 90% اس میں شیطانیت ہے، لیکن 10% کی اس میں جو اچھائی ہے، ہمیں اس طرف ہی آنا ہے کہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو شریک کر لیا تو وہ کافر ہو گیا۔ کافر اس کو کہہ رہا ہے اللہ تمہیں، ہم کیسے کہتے ہیں غیر مسلم کو، اللہ پاک کہہ رہا جس نے میری آیت سے انکار کیا وہ کافر۔ تو ہم بچے، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔